ملک کے جو حالات ہیں، موجودہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بھی پڑھا لکھا شخص ناواقف نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک تقریباً تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے پوری دنیا کی خبریں چند منٹوں میں ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے تقریباً ہر شخص کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں ہمارے خلاف کیا ماحول بنائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث سے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے جو ہم سے ہمارا مال چھیننا چاہتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنا مال اس کو دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس کو ہرگز مت دو۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے ساتھ زبردستی کر کے وہ ہم سے وہ مال چھین رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے لڑو، تم اس سے قتال کرو، تم اس سے جنگ کرو۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، مر جاؤں، میری جان چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مال کی حفاظت میں مر جاتے ہو، تمہاری جان چلی جاتی ہے تو تم شہید کہلاؤ گے، تم کو شہید کا مقام و مرتبہ ملے گا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں خود لڑتے لڑتے اس کی جان لے لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ محترم حضرات، یہ ایک واقعہ ہے جو دراصل اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جس طرح اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی مجھ سے میرا حق چھین رہا ہے، ایک آدمی مجھ سے میری چیز چھین رہا ہے، ایک آدمی مجھ سے میرا مال چھین رہا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لڑو۔ بالکل آج وہی صورتحال ہم مسلمانوں کے اس ہندوستان میں ہے۔ مسلمانوں سے جو اس کا حق اس کو یہاں کا دستور نے دیا ہے، ہندوستان کا قانون نے دیا ہے، اس دستور اور قانون کے مطابق جو آزادی، مذہبی آزادی اور جو حقوق دیے گئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو، آج کی موجودہ حکومت اس حقوق کو چھین رہی ہے۔ آج کی موجودہ حکومت ہم سے وہ آزادی چھین رہی ہے اور ہم کو NRC کے ذریعے اور کیب لا کر کے ہمیں پریشان اور ستانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ہم پر ظلم و زیادتی کے لیے اس نے قانونی پلاننگ کر رکھی ہے اور قانون کی لڑائی اس نے ہمارے خلاف چھیڑ دی ہے۔ تو جس طرح اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنا مال مت دو، اس سے لڑنے کی ضرورت پڑے، جنگ کرنے کی ضرورت پڑے، مارنے کی ضرورت پڑے، قتل کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج وہی صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ اگر حکومت ہم سے ہمارے حقوق کو چھین رہی ہے، حکومت ہم سے ہماری آزادی کو چھین رہی ہے، حکومت ہم سے ہمارے مذہب میں مداخلت کر رہی ہے تو منہ بند کر کے، آنکھ بند کر کے، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے رہ کر اس کے سارے ظلم و زیادتی کو، اس کی پلاننگ کو، اس کی ناپاک سازش کو برداشت کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کے خلاف کھڑے ہونے، اس ظالم کے مقابلہ کرنے، اس ظالم کا سامنا کرنے، اس کے ظلم و زیادتی کا جواب دینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حکومت ہمارے خلاف ظالمانہ رویہ اپنا رہی ہے، ہمارے خلاف بہت منصوبہ بند طریقے سے سازشیں کر رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم اور آپ مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے، چونکہ برما کے مسلمانوں کی حالات کو دیکھ کر، ان پر جو ظلم و زیادتی ہو رہے تھے اس کے ویڈیوز کو دیکھ کر کے کئی رات نیند نہیں
نہیں آتی تھی، جب راتوں کو وہ منظر یاد آتا تھا، راتوں کو وہ ویڈیو کا سین یاد آتا تھا تو نیند اڑ جاتی تھی۔ ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے، ان پر جو ظلم و زیادتی کیے گئے، وہ دراصل 1984 میں اسی طریقے سے برما میں مسلمانوں سے اس کی شہریت چھینی گئی۔ 1984 میں پہلے شہریت چھین کر کے اس کے اوپر ان کو دوسرے نمبر کے شہری بنا کر کے ظلم و زیادتی کیے گئے۔ وہی صورتحال اور وہی واقعہ دہرانے کی کوشش ہمارے ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ جس طرح ظلم اس سے پہلے برما میں ہوئے، وہی ظلم ہندوستانی مسلمانوں پر کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس موقع سے بھی اگر ہم خاموش رہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور ہم یہ سوچتے رہے کہ چلو ابھی آسام جل رہا ہے، ابھی یو پی جل رہا ہے، ابھی دہلی جل رہا ہے، ابھی کیرلا میں طوفان آیا ہوا ہے، ہمارے کڑپا والے کو اس سے کیا لینا دینا، یہ سوچ کر کے ہم اگر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ابھی ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی ہے، جب ہمارے گھر میں آگ لگے گی تب ہم بجھا لیں گے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا کی قسم اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اللہ کے یہاں آپ مجرم ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان ہمارے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت ہم کو ہندوستانی شہریت سے نکال کر ہمارے اوپر نئے ظلم و زیادتی کی پلاننگ کر رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم سڑکوں پر نہ نکلیں، اس کے باوجود ہم زبان نہ کھولیں، ظالموں کے خلاف زبان کا کھولنا فرض ہے۔ ظلم کو روکنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح مغرب کی نماز پڑھنا ضروری تھا، جس طرح عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے، فجر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے۔ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ آج ضرورت آ گئی ہے، مسلمانوں کی آزمائش، مومنوں کی آزمائش، ایمان والوں کا امتحان کا تذکرہ ہم قرآن میں پڑھتے تھے، ہم حدیث میں پڑھتے تھے، ہم تاریخ میں پڑھتے تھے، کس کس طریقے سے مسلمانوں کو آزمایا گیا، کس کس طریقے سے ایمان والوں کو آزمایا گیا۔ لیکن ہم لوگ خوش نصیب ہے، اب اس آزمائش کا وقت ہمارا آیا ہے۔ جو امتحان پہلے کے ایمان والوں کا خدا نے لیا، جو اس آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے لیا، ایمان پر ڈٹے رہنے کے لیے، اسلام پر ڈٹے رہنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی، ایمان کی، شریعت کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت کے لیے جو آزمائش صحابہ سے اللہ نے لیا، جو امتحان صحابہ سے اللہ نے لیا، وہی امتحان اب ہمارا ہونے والا ہے۔ اسی آزمائش سے ہم کو دوچار ہونا ہے تو اس کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گے۔ آج ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں اتنے مسلمان شہید ہوئے، اتنے علماء شہید ہوئے۔ یہ جو فخر کرتے ہیں کس پر کرتے ہیں؟ ان لوگوں پر کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جان دیا، جنہوں نے غلامی کو برداشت نہیں کیا، ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا، اپنی جان دے کر ملک کو آزاد کر کے چلے گئے۔ اگر آج ہم اسی طرح خاموش رہے، آنے والی نسلیں یاد کر کے ہم کو گالیاں دیں گی۔ 2019 میں جب ہمارے خلاف قانون بنایا گیا تھا، 2019 میں جب ہم سے ہمارا گھر چھیننے کی پلاننگ ہوئی تھی، 2019 میں جب ہم سے ہماری جائیداد کو چھیننے کا حق ہم سے چھین لیا گیا تھا، ہمارے جائیداد کو ہم سے چھین لیا گیا تھا، ہر طرح کے حقوق چھین لیے گئے تھے، شہریت ہم سے چھین لی گئی تھی۔ اس وقت میں جو ہمارے باپ دادا تھے، جو ہمارے مسلمان تھے، اس نے ہمارے لیے کیا کیا، انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی، وہ ہمارے خلاف زبان کھولیں گے، ہم کو گالیاں دیں گے، ہم کو کسیں گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ظلم کے خلاف کھل کر کے میدان میں آئیں۔ مسلمانوں کو دونوں ہاتھ میں لڈو بولے تو مسلمان جب جنگ کے میدان میں جاتا ہے، اگر وہ مار کے آتا ہے تو فاتح کہلاتا ہے، مر کے آتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں خدا نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں، قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ محترم حضرات، اگر مسلمان
شہید ہوتا ہے، اور اگر وہ زندہ واپس آتا ہے تو فاتح کہلاتا ہے۔ ناکامی کسی بھی حال میں مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آتی۔ ضرورت اس بات کی ہے، میدان تیار ہے امتحان کے لیے، میدان تیار ہے آزمائش کے لیے، میدان تیار ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہم اس میدان میں آئے۔ دیکھیے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، دارالعلوم دیوبند میں، جامعہ ملیہ میں، جنیو میں، اور خود مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی میں، ہر جگہ وہ طالب علم جو پڑھنے کے لیے اپنے مستقبل کو، فیوچر کو بنانے کے لیے گئے ہیں، وہ اس بل کے خلاف ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کا ساتھ دینا، خود بھی میدان میں نکلنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں احتجاج سے کیا ہوگا، ریلی سے کیا ہوگا؟ ارے ریلی سے وہ ہوتا ہے، ریلی سے وہ ہوتا ہے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی ریلی کی وجہ سے آسام میں، گوہاٹی میں، جو جاپان کا بہت بڑا صدر آنے والے تھے، ان کا دورہ کینسل کیا گیا، اور تاریخ شاہد ہے ریلی کی وجہ سے ہی، احتجاج کی وجہ سے ہی، مظاہرے کی وجہ سے ہی حکومت کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا 1970 پہ 474 میں جب اندرا گاندھی نے نسبندی کا قانون بنایا تھا، نسبندی کا قانون بنا کر بل کو پاس کیا گیا تھا، اس وقت میں مسلمان سڑک پہ آ گئے۔ کبھی کبھی حکومت کے ایسے فیصلے ہوتے کہ عوام کی نیند اڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی عوام کے فیصلے حکومت کی نیند حرام کر دیتی ہے، حکومت کی نیند اڑا دیتی ہے۔ لہٰذا آج عوام کو فیصلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ عوام کو گھر سے نکل کر میدان میں آنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، اور آ کر کے اتنا چیخ پکار کرنا ہے، ایسا ہنگامہ کرنا ہے، ایسا شور کرنا ہے کہ ان کی نیند اڑ جائے، ان کی نیند حرام ہو جائے۔ دھرنا، احتجاج کا حق بھی ہمارے شریعت نے دیا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھ پر زیادتی کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جا، تیرے گھر میں جو بھی سامان ہے وہ سامان کو لے کر سڑک پہ آ جا اور سڑک پہ بیٹھ جا۔ جب لوگ جائیں گے، گزریں گے، پوچھیں گے تم کو کیا ہوا، گھر کے سامان لے کر یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو تم اس ظالم کی شکایت کرنا، اس ظالم کے بارے میں بولنا جو تم کو ستاتا ہے، تم کو پریشان کرتا ہے، تم پر ظلم اٹھاتا ہے، تم پر زیادتی کرتا ہے۔ وہ صحابی گئے، پورے سامان لا کر روڈ پر بیٹھ گئے۔ اب آنے جانے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب دیکھتے تو اس سے پوچھتے، تم اپنا سامان لے کے یہاں کیوں بیٹھے ہو، گھر کے سارے سامان لے کر سڑک پہ کیوں آئے ہو؟ تو وہ اس پڑوسی کے بارے میں اس کی شکایت کرتا اور بتلاتا کہ وہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم اٹھاتا ہے، میں اس سے پریشان آ چکا ہوں، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو وہ گزرنے والے لوگ اس پڑوسی کے خلاف بد دعائیں دیتے، اس کو برا بھلا کہتے۔ یہ بات جب اس پڑوسی ظالم پڑوسی کو معلوم ہوئی، وہ دوڑے ہوئے آیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ سارے سامان لے کر اپنے گھر واپس آ جاؤ، اب میں تمہیں نہیں ستاؤں گا، تم کو پریشان نہیں کروں گا، تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے، یہ میسج اور پیغام ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، سڑک پہ آ جاؤ۔ جب سڑک پہ آؤ گے دنیا کو معلوم ہوگی۔ آج آسام کی وجہ سے، آسام میں جو حادثے ہوئے، اس حادثے کی وجہ سے ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں، عالمی میڈیا میں سب سے زیادہ جس خبر کو جگہ ملی وہ یہی خبر ہے۔ کیب اور NRC کے تعلق سے دوسرے ملکوں میں بھی اخبارات میں، نیوز میں یہ بات بتلائی گئی وہاں کے لوگوں کو کہ ہندوستان کی جمہوریت کو موجودہ حکومت تباہ اور برباد کر رہی ہے۔ NRC کے ذریعے سے، کیب کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کے نئے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، جب ہم سڑکوں پر نکلیں گے تب دنیا کو معلوم ہوگا، دنیا سے جب دباؤ پڑے گی تو خود اس حکومت کو اپنی اوقات کا پتہ چلے گا۔ تو ظلم کے خلاف آواز اگر ہم نہ اٹھائیں تو ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اس کو گناہ سے نہ روکو، ظلم کرتے ہوئے دیکھو اور ظالموں کا ہاتھ نہ پکڑو، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سب کو
کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ قرآن نے اعلان کر دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بچو اس عذاب سے، بچو اس سزا سے، بچو اس مصیبت سے جو صرف تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آتی جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں کو جو نہیں روکے ہیں، ظلم کو جو نہیں روکے ہیں، ظالموں کا ہاتھ جو نہیں پکڑے ہیں۔ اللہ کے جب عذاب آتا تو سب پر آتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے، اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ظالم حکومت کے خلاف اپنے سر میں کفن باندھ کر کے ہتھیلی پہ جان رکھ کر کے میدان میں آئیں اور آ کر ان ظالم حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کریں اور اس کو بتائیں کہ تم کو حاکم ہم نے بنایا ہے، تم کو وزیر اعظم ہم نے بنایا ہے، تم کو ہم نے ووٹ دے کر اس مقام پر پہنچایا ہے، اس منصب پر ہم نے پہنچایا ہے، اور تم ہمارے خلاف قانون بنا رہے ہو، ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہو۔ آج بتلانے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے یہاں ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس جو صورتحال کو سمجھنے اور ہمارے خلاف جو پلاننگ ہو رہی ہے، جو منصوبے اور سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کو سمجھنے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارے شہر کڑپا میں صبح 9:30 بجے سے عنایت خان تعلیم جو ہے وہاں سے ایک ریلی نکلنے والی ہے اسی NRC اور کیب کے خلاف۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ریلی میں ضرور نکلیے۔ یہ ایک قومی ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر آج ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کل ہم اپنی نسل کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔